بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد 11 بار قرآن کی یہ سورت لازمی پڑھو۔ گھر سے بیماری، آنے والی بیماری بھاگ جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، فجر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں خود زمین پر اترتی ہیں، لیکن افسوس آج زیادہ تر لوگ اسی وقت کی نیند کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ نعمتیں محروم کر بیٹھتے ہیں جو فجر کی نماز سے گھروں میں اترتی ہیں۔ تو ناظرین، جو بندہ پابندی کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے بعد قرآن کی ایک مخصوص سورت کو روزانہ صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے گھر میں ایسی برکتیں اترتی ہیں کہ رزق کھلنے لگتا ہے، پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں، اور وہ پریشانیاں جنہوں نے گھر کا سکون چھین رکھا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ فجر کا وقت ایسا ہے جس میں فرشتے گواہ بنتے ہیں، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور دل کو ایک عجیب سی تازگی ملتی ہے۔ مگر جو گھر فجر کی نماز سے غافل رہتے ہیں وہاں شیطان کا بسیرا بڑھ جاتا ہے، اس کی نحوست گھر بھر میں پھیل جاتی ہے، پریشانیاں، جھگڑے، بے برکتی، بیماریوں کے اثرات سب کچھ وہیں جگہ بناتے ہیں جہاں نماز فجر چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، شیطان اور اس کے ساتھی اسی وقت زیادہ اثر ڈالتے ہیں جب گھر والے فجر کے وقت سوئے رہیں، کیونکہ وہ فجر کی برکت کو روکنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت اللہ کی رحمت اس گھر میں داخل ہو۔ لیکن جو لوگ فجر کی نماز کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد فوراً قرآن کی یہ سورت 11 بار پڑھ لیتے ہیں جس کا میں آپ کو بتاؤں گا، تو اللہ کے حکم سے گھر سے نہ صرف بے چینی ختم ہوتی ہے بلکہ آنے والی بڑی سے بڑی آفت بھی ٹل جاتی ہے، بیماریاں راستہ بدل لیتی ہیں اور گھروں میں نور کا ایسا ماحول بنتا ہے جیسے فرشتوں نے پہرا دے رکھا ہو۔ تو اس لیے ناظرین، فجر کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، یہ وہ وقت ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے، گھروں کو آباد کرتا ہے اور خوشیاں لے آتا ہے۔ تو ناظرین، سورت کا نام جاننے سے پہلے اس کی فضیلت جان لیجئے اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے تاکہ آپ کو خود احساس ہو جائے کہ یہ سورت کتنی طاقتور ہے اور اس کے اندر اللہ نے کتنی بڑی شفا اور حفاظت رکھی ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس گھر میں روزانہ پڑھی جائے تو وہاں چھوٹی بڑی بیماریاں ایسے نکلتی ہیں جیسے دھوپ میں اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ عرصے سے بیمار ہوں اور جسمانی کمزوری کا شکار ہوں یا کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، ان سب کے لیے یہ سورت واقعی نہایت مفید ہے۔ چھوٹی سی سورت، آسان سی سورت ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو یاد ہے، زبان پر چڑھی ہوئی ہے، اور جس بندے نے اپنے روز مرہ کی عادت میں اس سورت کو پڑھا اس کے گھر میں بیماریاں ٹھہر نہیں سکتیں، وہ خود بھی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، برے اثرات اس سے دور رہتے ہیں، نازیبا، جادو، حسد، دشمنوں کے شر، ہر قسم کے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ناظرین، اگر اس سورت کو نماز فجر کے بعد گھر کے والدین بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھنے کا معمول بن جائے، یقین مانیں اللہ کی رحمتیں اس گھر پر اترتی ہیں، سکون اور برکت راستہ تلاش کر کے آتے ہیں، اور وہ ماحول جس میں پہلے بے چینی رہتی تھی اللہ اسے نور سے بھر دیتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں جس سورت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ کتنی بڑی قوت رکھتی ہے اور کیوں ہر گھر میں اسے پڑھنا ضروری ہے۔ ناظرین، فجر کا وقت اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں، انوارات اور برکتوں کے نزول کا وہ مبارک ترین لمحہ ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ وقت انسانی روح کی بیداری، دل کی پاکیزگی اور جسمانی اور روحانی بیماریوں کے ازالے کے لیے باب رحمت ہے۔ فجر کے وقت کی خاموش فضا میں بندہ جب اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی دعائیں، اس کے اذکار اور اس کی تلاوت وہ تاثیر اختیار کر لیتی ہیں جو دن کے کسی اور وقت میں حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں فجر کے وقت کی اہمیت سورۃ الاسری آیت 78، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ترجمہ: نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کی قرآن خوانی تلاوت بھی۔ بے شک فجر کی قرآن خوانی مشہود ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مشہود سے مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز اور اس وقت کی تلاوت
فرشتوں کے حاضر ہونے میں ہوتی ہے، یعنی فجر کے وقت کے عبادت کا اجر اور اثر عام اوقات سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح سورۃ النور آیت 36-37 اللہ نے ایسے گھروں کا ذکر کیا ہے جہاں صبح و شام اس کا نام لیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صبح سے مراد وقت فجر ہے، اور اس وقت اللہ کا ذکر کرنا گھروں میں نور اور برکت پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ترجمہ: فجر کی سنتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے کے لیے پورا دن برکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بقورہا۔ ترجمہ: اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں کہ بقور سے مراد فجر کے بعد کا وقت ہے۔ فجر کی نماز آخرت کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ ترجمہ: اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر سب سے بھاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فجر مومن کی علامت ہے اور اس کی عظمت بہت بلند ہے۔ فجر کے بعد ذکر، تلاوت اور وظیفہ عظیم برکت کا ذریعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کے بعد ذکر، ورد، وظائف اور قرآن کی تلاوت خاص رحمت و برکت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، فجر کے اس بابرکت لمحات میں اگر کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ بتائی گئی یہ صورتیں پڑھتا ہے تو وہ اپنے گھر کو ایسے روحانی ڈھال میں داخل کر لیتا ہے جس سے بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے، آنے والی آفتوں سے بچاؤ ہوتا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جناتی اثرات سے انسان تحفظ میں رہتا ہے، گھر کے ماحول میں برکت اور سکون، دل کی مضبوطی اور خوف کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید بہت ہی عظیم نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آپ نے نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی جن مبارک صورتوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے وہ صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں۔ معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس وہ دو عظیم صورتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نازل ہی اس غرض سے کیا کہ انسان ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے محفوظ رہے۔ قرآن میں پناہ کا تصور بہت گہرا ہے۔ انسان کمزور ہے، مخالف طاقتیں طاقتور ہیں، اندرونی خوف اور خارجی خطرات ہمیشہ گھیرے رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک مکمل حفاظتی شیلڈ اتاری جو معوذتین کی شکل میں ہے۔ یہ صورتیں کس موقع پر نازل ہوئیں؟ محدثین کے مطابق معوذتین کے نزول کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن عاصم نامی یہودی کا جادو کرنا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن تک ناساز رہے، دوا بھی کی اور دعا بھی، مگر اصل حقیقت بتائی گئی کہ جادو کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 11 آیات کو 11 گرہوں پر پڑھا تو ہر گرہ کھلتی گئی، اور جیسے جیسے گرہ کھلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنبھلتی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ صورتیں جادو کے اثر کو کاٹتی ہیں، جادو کی تجدید کو روکتی ہیں، جسمانی اور ذہنی کیفیت کو درست کرتی ہیں، گھروں کو روحانی حملوں سے بچاتی ہیں۔ معوذتین کو سورۃ الاخلاص کے برابر کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن جیسی کبھی نہیں دیکھی گئیں؟ یہ اشارہ معوذتین کی طرف تھا، اور صحیح احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین کو صبح و شام، سونے سے پہلے، سفر سے پہلے، بیماری میں، خوف کی حالت میں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے سورۃ الفلق سے بڑھ کر کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے۔
سورۃ الفلق پڑھنے سے حسد کا اثر ختم ہوتا ہے، نظر بد سے حفاظت ملتی ہے، خفیہ بیماریوں سے اللہ پناہ دیتا ہے، خوف، وہم اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے، گھر سے منفی اثرات نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے فجر کے بعد اس کا پڑھنا گھر پر نورانی حصار قائم کر دیتا ہے۔ سورۃ الفلق بیرونی شر سے پناہ۔ قل اعوذ برب الفلق، یعنی میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ صبح کا ذکر اس لیے ہوا کہ صبح روشنی لاتی ہے اور روشنی ہر برائی کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ رب العالمین کی ربوبیت کا اعلان ہے کہ وہ ہر تاریکی کو چیر کر روشنی لاتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر مخلوق میں شر کا پہلو موجود ہے۔ انسان، جن، حیوان، بیماری، آفات، سب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہ رات کے داخل ہونے کے شر سے پناہ ہے۔ رات میں چوری، جناتی حملے، بیماریوں کی شدت، خوف، یہ سب بڑھ جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جادوگر عورتوں کے شر سے حفاظت ہے۔ اس آیت نے واضح کیا کہ جادو ایک حقیقت ہے، لہٰذا شریعت نے اس سے بچاؤ کا نسخہ بھی دیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد دل کی آگ ہے، حسد کی بد دعا بہت اثر رکھتی ہے۔ اس آیت نے بتایا کہ حسد اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے پوری آیت نازل کی۔ سورۃ الناس کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو پناہ دینے والی یہ سورۃ الناس شیطان کے وسوسوں سے بہترین حفاظت ہے۔ سورۃ الناس پڑھنے سے شیطانی وسوسے دور، روحانی دباؤ ختم، خوف اور نفسیاتی اثرات رفع، جادو اور جناتی وسوسوں سے حفاظت، بچوں پر خصوصی برکت۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الناس اندرونی اور سورۃ الفلق بیرونی خطرات سے حفاظت دیتی ہے۔ سورۃ الناس اندرونی شر سے پناہ۔ قل اعوذ برب الناس، یعنی انسانوں کے رب کی پناہ۔ ملک الناس، یعنی جو انسانوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، یعنی انسانوں کا معبود ہے۔ یہ تین صفات اس لیے جمع کی گئیں کہ انسان کی روح، دل اور دماغ تینوں کو حفاظت درکار ہوتی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، یہ شیطان ہے جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے مگر ذکر الہی سے بھاگ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، دل میں خیالات، شبہات، ڈر، خوف ڈالنے والے۔ من الجنۃ والناس، شیطان صرف جن نہیں، انسان بھی شیطان بن سکتا ہے، دونوں کے شر سے پناہ۔ موذتین کے پڑھنے سے گھر میں نور کی فضا بنتی ہے، بیماریوں کا اثر کم ہوتا ہے، جادو، نظر بد، حسد کی قوت ختم ہو جاتی ہے، بچے جناتی اور نفسیاتی خوف سے محفوظ رہتے ہیں، گھر کے جھگڑوں اور بے سکونی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ موذتین روحانی دیوار بن کر گھر کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ ناظرین، اگرچہ قرآن کے روحانی فوائد ایمان کا حصہ ہیں مگر جدید سائنس بھی انہی باتوں کی تائید کرتی ہے۔ بار بار تلاوت ذہنی دباؤ کم کرتی ہے۔ نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب انسان آہستہ آواز میں روزانہ کی بنیاد پر معنی خیزی کے ساتھ کوئی جملہ دہراتا ہے تو دماغ میں ایسے سیل اجاگر ہوتے ہیں جو ذہنی سکون دیتے ہیں، خوف کم کرتے ہیں، گھبراہٹ اور پریشانی دور کرتے ہیں، اور موذتین کی تلاوت میں یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ الناس وسوسوں کے لیے ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ دوہری توجہ دماغ کی منفی سوچوں کو کم کرتی ہے، یعنی دوسری آواز قرآن انسان کی منفی سوچ پر غالب آ جاتی ہے۔ موذتین کی تلاوت خاص طور پر صبح کے وقت دماغ کو مثبت توانائی، ذہنی سکون، فیصلہ سازی میں مضبوطی عطا کرتی ہے۔ جسمانی بیماریوں پر مثبت اثر۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ آیتوں کی روزانہ تلاوت سے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے، آکسیجن لیول بہتر ہوتا ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے، جسمانی مدافعت بڑھتی ہے۔ یہ سب قرآن کی روحانی اور صوتی تاثیر ہے۔ ناظرین، گھر میں برکت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں بلکہ سکون، پیار، صحت، رزق، خوشحالی، حفاظت، نورانیت، ان سب سے ہوتا ہے۔ گھر میں برکت کے چند اصول یہ ہیں: فجر کی نماز اور فجر کے بعد ذکر۔ حدیث میں ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ جو گھر صبح کے وقت جاگتا ہے وہاں رزق بڑھتا ہے
خوشی بڑھتی ہے، بیماری کم ہوتی ہے۔ گھر میں معوذتین اور سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ حدیث: جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ معوذتین گھر کی دیواروں پر روحانی قفل لگا دیتی ہیں۔ گھر میں صاف ستھرا ماحول۔ فرشتے صاف ماحول پسند کرتے ہیں۔ صفائی بابرکت گھروں کی علامت ہے۔ گھر میں قرآن کی آواز۔ قرآن گھر کے اندھیروں اور منفی طاقتوں کو شعاع کی طرح کاٹتا ہے۔ والدین کی دعا۔ سب سے طاقتور برکت یہی ہے۔ والدین کی دعا گھروں کو بیماری اور مصیبت سے بچاتی ہے۔ حلال کمائی۔ حلال رزق گھر میں رحمت لاتا ہے اور حرام رزق بے برکتی، بیماری، تنازع، نفسیاتی دباؤ کو بڑھاتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے نماز فجر کے بعد ان صورتوں کی تلاوت کس ترتیب میں کرنی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد جائے نماز پر قبلہ رخ بیٹھ کر سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یا حافظو یا حفیظو۔ ان دو مبارک ناموں کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد 11 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الناس پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 11 مرتبہ یہ سورت پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور یہ سب پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کے دوران اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لیں، اس پر دم کر دیں اور اس پانی کو اپنے پینے والے پانی میں ڈال دیں تاکہ آپ کے بچے، آپ کے گھر کے جو افراد ہیں وہ سب اس پانی کا استعمال کریں، اور اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کر اپنے گھر کی دیواروں پر ڈال دینا ہے۔ پھر آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برسنا شروع ہو جائیں گی اور جسم سے بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا، بچہ ہو یا بڑا ہو، گھر بیماریوں، پریشانیوں، دشمنوں کے شر اور نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ تو ناظرین، اس دنیا میں بہت سے دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، جو آپ کی خوشی برداشت نہیں کرتے، جو آپ کو پریشان کرنے کے در پر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی حفاظت خود کرنا ضروری ہے۔ کسی پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی پناہ اور قرآن کے ذریعے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت یقینی بنائیں۔ یہ عمل مستقل کرنے سے دشمن کی ہر چال پلٹ جاتی ہے، گھر میں سکون اور برکت آتی ہے، بچے محفوظ رہتے ہیں اور ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ معوذتین کا اصل مقصد انسان کو ہمہ جہتی حفاظت دینا ہے، بیرونی شر سے سورۃ الفلق، باطنی شر سے سورۃ الناس۔ فجر کے وقت ان صورتوں کی تلاوت روحانی حفاظت، نفسیاتی سکون، جسمانی صحت، گھریلو برکت، بیماریوں سے بچاؤ، سب کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام آفات، بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔